میری 7 سال کی بیٹی کو نوکرانی جب بھی نہلاتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتی، اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دینا۔ مجھے بہت غصہ آتا کیونکہ میری بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی، پھر وہ ایسے کیوں کہتی تھی؟ لیکن میری بیٹی میری سگی بیٹی نہیں تھی۔ میری پڑوسن نے اسے میری گود میں ڈالا اور بھاگ گئی تھی۔ غصے میں آ کر میں نے نوکرانی کو نکال دیا اور اپنی بیٹی کو خود ہی نہلانے لگی۔ بیٹی کو نہلاتے وقت میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہاں تو میرا شوہر مجھ سے زیادہ میری پڑوسن کی بات مانتا تھا۔ ایک دن شوہر مجھے گھر سے نکالنے لگا تو میری پڑوسن آ گئی اور شوہر کو کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا اور میرا ہاتھ چومنے لگا اور مجھے منا کر گھر کے اندر لے آیا۔ اصل میں میری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور مجھے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا۔ پھر ایک دن پڑوسن نے اپنا بچہ میری جھولی میں ڈال دیا اور بولی، اسے اپنا بچہ سمجھنا۔ میں پڑوسن کی بات مان گئی اور میرا شوہر بھی خوش ہو گیا۔ اسی رات پڑوسن گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ چلی گئی، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا تھا میرا ڈر سے برا حال تھا، کیونکہ یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا بچہ تو… شازیہ، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ پچھلے 7 سالوں سے میں تمہاری وجہ سے اپنی ماں کے سامنے نہیں جاتا ہوں۔ اماں مجھ سے ناراض ہیں، مگر اب میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ میں اماں کا سامنا نہیں کر سکتا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اولاد چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ دوسری شادی کے بعد بھی میں تمہیں پہلے جیسا ہی رکھا کروں گا۔ تم اس گھر کی مالکن ہی رہو گی۔ میرا شوہر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے دوسری شادی کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر ہی ہمت ہار گئی تھی۔ میں نے بڑی ہمت کی اور کہہ دیا، سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ مجھ سے دل بھر گیا ہے، اب آپ دوسری عورت چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کو رنگین بنا دے، کیونکہ ساتھ نبھانے والے تو ساتھ نبھاتے ہی ہیں، چاہے مشکل کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ عمران کی بات سن کر میں نڈھال سی ہو گئی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی، مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنے صحن میں بیٹھی اپنے نصیبوں پر رو رہی تھی۔ جب وہ پڑوسن نے مجھے چھت سے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گئی اور بولی، کیا بات ہے شازیہ، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تو میں بولی، میرے شوہر نے دوسری شادی کی دھمکی دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بانجھ ہو، تم ماں نہیں بن سکتی۔ اب میں دوسری شادی کر لوں گا۔ میری پڑوسن عالیہ بولی، میری بہن تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیہ بہت دیر تک مجھے سمجھاتی رہی، لیکن میرے دل کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ اداس دل سے آ کر اپنے بستر پر پڑی رہی۔ اسی روز میری ساس نے میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے اتنا تنگ کیا کہ میرا شوہر مجھے اس دن گھر سے نکال کر مجھے طلاق کی دھمکی دینے لگا۔ یہ تو بھلا عالیہ کا ہو جس نے وقت پر آ کر میرے شوہر سے کہا کہ اسے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، اگر اب بھی اس نے خوشخبری نہیں سنائی تو آپ اسے گھر سے نکال دینا۔ میرا شوہر میری پڑوسن کی بات مان کر مجھے گھر کے اندر لے آیا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ عمران نے عالیہ کی بات کیسے اتنی جلدی مان گیا تھا۔ خیر میں چپ کر گئی۔ اب اس بات کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ عالیہ میرے پاس آئی اور بولی، شازیہ کسی دائی کو بلا دو، مجھے ڈیلیوری کا درد ہو رہا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، عالیہ یہ سب کیا ہے، کیسے ہوا؟ دراصل عالیہ ہماری پڑوس میں 5 مہینے پہلے ہی ساتھ والے گھر میں کرایہ دار کے طور پر رہنے آئی تھی۔ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کی عورت تھی۔ اس سے میری خوب اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر باہری ملک میں رہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی پریگننسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس کو دیکھ کے کچھ پتہ چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہے، اور اب وہ اچانک عالیہ نے دائی کے لیے کہہ دیا تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں اس کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی کہ میں دائی کا انتظام کہاں سے کروں۔ جلدی جلدی بھاگ کر باہر نکلی اور اپنی ایک اور پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ میرے لیے اچھا یہ ہوا کہ اس کے پاس دائی کا نمبر تھا۔ اس نے کال کر کے دائی کو بلوا لیا تھا۔ دائی عالیہ کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں باہر بیٹھی ہوئی اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔
قریب 2 گھنٹے بعد دائی کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت خوش تھی، بولی عالیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میں خوشی خوشی اس بچی کو دیکھنے گئی، بہت ہی پیاری بچی تھی۔ تبھی عالیہ نے اپنی بچی میری گود میں ڈال دی اور بولی بہن اس بچی کو آج سے اپنی بیٹی سمجھو، اس کو اپنے شوہر کی گود میں ڈال دو اور بتا دو کہ تم نے اسے گود لیا ہے، پھر وہ دوسری شادی کا سوچے گا بھی نہیں اور پھر میری بات بھی پوری ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا عالیہ کون سی بات؟ تب وہ بولی کہ دیکھو تم تو اولاد پیدا کر نہیں سکتی، میرے کہنے پر ہی تمہارے شوہر تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دے رہے ہیں، اگر میری بات پوری نہ ہوئی تو عمران تمہیں طلاق دے دے گا اور میں یوں تمہارا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں عالیہ کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی، مگر میں بولی عالیہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے شوہر نے بچی کو دینے سے نہیں روکا؟ عالیہ بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ میں بولی عالیہ تم میری خاطر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں ابھی بچی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرا شوہر پردیس چلا گیا ہے، میں کیوں اس کے لیے خود کو اتنی پریشانی میں ڈالوں گی؟ میں چپ کر گئی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے عالیہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، وہ جان بوجھ کر اس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ خیر میں نے بھی خوشی خوشی اس کی بچی کو لے لیا، اگر اس کو قدر نہیں تھی تو کیا ہوا، میری ممتا تو پیاسی تھی اور اس بچی کو دیکھ کر میری ممتا تڑپ رہی تھی۔ میں اس بچی کو گود میں بھر کر گھر لے آئی اور بولی یہ دیکھو عمران ہماری بیٹی۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا، وہ بولا ہماری بیٹی کیسے؟ میں نے اس کو عالیہ کی ساری بات بتا دی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور بولا بہت بہت مبارک ہو شازیہ، تم ماں بن گئی ہو اور میں باپ بن گیا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں اولاد سے نواز دیا، اب مجھے دوسری شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا، میرا پیار مجھ سے جدا ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میں اس بچی کا ماتھا چومنے لگی، اس کی وجہ سے میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ عالیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس بچی کو دودھ بھی نہیں پلاؤں گی، تم اس کے لیے ڈبے کا انتظام کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی عمران کو باہر بھیج کر دودھ کا ڈبہ منگوا لیا تھا، وہ بھی میرا ہر کام بھاگ بھاگ کر رہا تھا۔ شام تک تو سب کچھ بہت اچھا رہا، مگر جیسے ہی رات ہوئی بچی نے رونا شروع کر دیا۔ میں کبھی اس کو دودھ دیتی تو کبھی اس کو کندھے پر لے کر گھومتی رہی۔ عمران بھی میرے ساتھ ساتھ ہی تھا، وہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ بچی کسی طرح چپ ہو جائے۔ 2 گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ اب عمران بولا میری مانو اس بچی کو اس کی ماں کے پاس لے چلو، وہ اپنی ماں کی خوشبو سونگھ لے گی تو اس کو چین آ جائے گا۔ اسی وقت میں نے غصے سے عمران کی طرف دیکھا اور بولی کیوں ایک ہی رات میں آپ اس بچی سے تنگ آ گئے ہو جو مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کی ماں کے پاس لے جاؤ؟ عمران بولا نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، تم 2 گھڑی لے کر تو جاؤ اس کی ماں کے پاس، جب وہ سو جائے تو اس کو واپس لے آنا۔ میں بھی بچی کے رونے سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بچی کو لے کر پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جلدی سو گئی ہوگی، اسی لیے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو خالی تھا۔ میں نے جلدی سے بچی کو بیڈ پر لٹایا اور باتھ روم کو چیک کیا، وہ بھی خالی تھا۔ میں بہت حیران تھی کہ رات کے وقت آخر عالیہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں یہی سب کچھ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے کاغذ پر پڑی۔ میں جلدی سے وہ کاغذ کھول کر پڑھنے لگی تو دیکھا اس پر لکھا تھا پیاری شازیہ، میں آج تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں۔ دراصل میری بچی ناجائز ہے، میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ پل رہا تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے فوراً طلاق دے دیتا اور یوں میرا گھر اجڑ جاتا۔ تم بچے کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے میں یہ تمہیں دے رہی ہوں اور خود بہت دور جا رہی ہوں۔ میری بچی جب بڑی ہوگی تب تمہیں اس کے بعد ایک اور راز بھی معلوم ہو جائے گا، تب تمہیں مجھ سے بہت شکایت ہوگی، مگر میں ابھی سے تم سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ میں تو خط پڑھ کر بالکل دنگ رہ گئی تھی،
عالیہ شکل سے اتنی شریف لگتی تھی، وہ کیسے اتنا غلط کام کر سکتی تھی؟ اور پھر وہ اپنی ناجائز اولاد میری گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے بچے کی ضرورت تھی، مگر ناجائز بچے کی نہیں۔ میں تو کب سے عمران کو کہہ رہی تھی کہ ہم بچہ گود لے لیتے ہیں، تب میری اس بات کا بہت برا مطلب سمجھا تھا اور بولا تھا کہ شازیہ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ مجھے کسی ایسے بچے کو گود نہیں لینا جس کے باپ کا ہی پتہ نہ ہو۔ تب میں نے عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنے جان پہچان والوں سے بچہ گود لیں گے۔ تب عمران اس بات کے لیے راضی ہو گیا تھا، مگر آج جب عالیہ نے اپنی بیٹی مجھے دی تو عمران نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ عالیہ ان کی دیکھی بھالی لڑکی تھی۔ اس کے کریکٹر پر انہیں کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا۔ بچی اب سو چکی تھی، میں بھاری من کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ عمران بھی سو چکا تھا۔ بچی کو لٹا کر میں بھی لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ میں کیسے بتاؤں گی۔ میں نے رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی تھی اور پھر اس فیصلے پر پہنچی کہ میں عمران کو عالیہ کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ صبح ہوئی تو بچی پھر سے رو رہی تھی۔ عمران بولا اس کی ماں کو بلا لاؤ، بلکہ ایسا کرو اسے ناشتہ بھی دے دو، کہیں عالیہ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، اس کی طبیعت بھی پوچھ کر آؤں گی۔ میں نے بچی عمران کو دے دی اور کھانے کی ٹرے سجا کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس بیچ میں نے بہانہ کر دیا، پھر میں جلدی سے واپس آئی اور بولی عمران، عالیہ تو اپنے گھر میں نہیں ہے، اس کا گھر کھلا ہے اور اس کے گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ عمران بے حد حیران ہوا، بولا کیوں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی رات کو جب میں بچی کو اس کے پاس لے کر گئی تھی تب بھی کہہ رہی تھی کہ اگر میں یہاں رہی تو تم ساری زندگی میری احسان مند رہو گی، اسی لیے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں سمجھی تھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے، اس لیے کچھ بھی کہے بنا وہاں سے واپس آ گئی تھی، اور اب جا کر دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے۔ عمران اس کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا میں نے آج تک عالیہ جیسی عورت نہیں دیکھی۔ میں نے دل سے دعا مانگی کہ عمران کو اس بچی کی اصلیت نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ہم نے اس بچی کا نام ایمن رکھا تھا۔ میں نے اس کے سارے کام کے لیے نوکرانی رکھ لی تھی۔ میں تو بس اس کے ساتھ کھیلتی تھی یا اسے سلا دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میری ساس اپنے دوسرے بیٹے کے پاس گاؤں میں رہنے گئی تھی، اس لیے میرے شوہر نے ایک نوکرانی رکھنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میں بھی پیٹ سے ہو گئی ہوں۔ شادی کے 7 سال بعد پریگننٹ ہونا میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی تھی۔ عمران کو جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا ہی بنا لیا تھا۔ میری پہلی اولاد ہونے جا رہی تھی۔ مجھے پریشانیاں بھی بہت ہو رہی تھیں، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا بول دیا تھا۔ اب تو میری ایمن بالکل ہی نوکرانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک دن نوکرانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، بولی باجی آپ دوسری دفعہ حاملہ ہو گئی ہو، اپنے اوپر سے بلائیں اتار دو تاکہ آپ کا دوسرا بچہ ایمن کی طرح نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ہوا ہے ایمن کو؟ شکر ہے خدا کا، کیسی اچھی بھلی تو ہے۔ میری بات سن کر اچانک نوکرانی کچھ گڑبڑا گئی اور بولی جی ایسے ہی خیال ہے میرا، میں ایمن سے بہت محبت کرتی تھی۔ عمران بھی اس پر جان چھڑکتا تھا کیونکہ وہ ہماری پہلی اولاد تھی۔ اس بار اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا، میں ماں بننے والی تھی، لیکن ایمن کے لیے میری محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا۔ میرا خاندان پورا خوش ہو گیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ہم بہت خوش تھے۔ کچھ ہی دنوں میں نے گھر کی ساری ذمہ داریاں خود پر لے لی تھیں۔ میں نے عمران سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ایک اور نوکرانی کی ضرورت ہے۔ خیر سے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب کام نہیں کیا جاتا۔ ایمن کو تو اب بھی نوکرانی ہی سنبھالتی تھی۔ اب ایمن 3 سال کی ہونے والی تھی اور اتنی شرارتی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ مجال ہے وہ اگر ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جائے۔ اصل پریشانی تو مجھے تب ہوئی تھی جب نوکرانی کا شوہر مر گیا تو اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہو گئی تھیں، واش روم جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ 2 بچے اور گھر کے کام، میری عمران سے لڑائی ہونے لگی تھی کیونکہ وہ نوکرانی ڈھونڈنے میں سستی دکھا رہا تھا۔ میری کام والی کو 2 دن ہو چکے تھے اور اس کے لیے 48 گھنٹے بہت تھے کوئی کام والی ڈھونڈنے کے لیے۔
اب تو ایمن کے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اس کو نہلا رہی تھی، تب بھی مجھ پر ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ عالیہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کیوں بھاگی تھی۔ اس نے کیوں کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک راز اور بھی کھل کر تمہارے سامنے آئے گا اور اس دن تم مجھے معاف کر دینا۔ اور نوکرانی شاید اسی لیے کہہ رہی تھی اپنے دوسرے بچے کی بلا اتار دینا، نہیں تو یہ بچہ بھی ایمن کی طرح ہی پیدا ہوگا، کیونکہ ایمن ایک کنر تھی۔ مجھ پر جب یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اتنے دن تو مجھ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں گیا تھا۔ عمران سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے چپ چاپ رہتی تھی۔ میرے لیے نوکرانی بھی ڈھونڈ دی تھی، لیکن میں نے نوکرانی کو منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ایمن کی سچائی کسی کو پتہ چلے۔ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، شاید اپنے بیٹے سے بھی زیادہ۔ مجھے ایمن پیاری تھی۔ ایمن نے ہی میرے اندر کی ممتا کو خاموش کیا تھا۔ ایمن کی وجہ سے ہی میرا گھر ٹوٹنے سے بچ پایا تھا۔ ایمن ہی میری زندگی میں خوشیاں لے کر آئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں اپنے دونوں بچوں کی پرورش میں لگ گئی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ایمن خوبصورت تو پہلے سے ہی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا اپنی بہن سے بہت نفرت کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی تو وہ کہتا کہ وہ بہت عجیب ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر میں بہت روئی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اسد وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ ابھی کچھ بیمار ہے، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم وعدہ کرو تم اپنی بہن کو کبھی تنگ نہیں کرو گے، اس کا ہمیشہ دھیان رکھو گے۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر اسد بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے چپ کرایا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ ایمن کا دھیان رکھے گا، اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اسد کی طرف سے میں خوش تھی، لیکن ایمن کو لے کر میں بہت پریشان تھی۔ اس نے اب 10ویں پاس کر لیا تھا۔ وہ اپنے بارے میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور بولی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے کیوں میری پہچان چھپائی؟ مجھے کسی سے بھی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے جیسا بنایا ہے مجھے اسی پہچان کے ساتھ جینا ہوگا۔ ایمن کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر میں بھی تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن عمران غصے میں گھر آئے اور ایمن پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں نے اس کو بچایا تھا۔ میں نے عمران سے ایمن کو مارنے کی وجہ پوچھی تو عمران نے غصے سے اپنا فون میری طرف بڑھا دیا۔ عمران کے واٹس ایپ پر کسی نے ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں ایمن ڈانس کر رہی تھی۔ ایمن نے اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اور اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ میں کنر ہوں۔ فون ہاتھ میں پکڑے میں دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئی تھی۔ عمران ایک بار پھر ایمن کی طرف غصے سے بڑھے تھے اور چیختے ہوئے کہا تھا، اس لفظ کا تمہیں مطلب بھی پتہ ہے؟ اور تبھی آگے بڑھ کر میں نے عمران سے کہا، عمران یہ سچ ہے، ہماری ایمن سچ مچ کنر ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے پر موت کا سناٹا پھیل گیا تھا۔ انہیں شاید میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائے اور جب بولنے کی حالت میں ہوئے تو بس اتنا منہ سے نکلا، شازیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ نہیں عمران یہ سچ ہے، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل سچ ہے۔ تبھی ایمن بولی، پاپا جب مجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے تو مجھے اس بات پر کوئی شرم نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات پر شرم آتی ہے تو مجھے میرے جیسے لوگوں کے پاس بھیجیں، میں اپنی پہچان خود بناؤں گی، لیکن اب میں چھپ چھپ کر نہیں رہوں گی، نہیں رہنا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اتنا سنتے ہی عمران نے غصے سے ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ یہ کہہ کر عمران نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، پر عمران نے میری نہیں سنی۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے عمران سے کہا کہ میں بھی ایمن کے ساتھ جاؤں گی۔ ابھی میں نے پیر دروازے کے باہر نکالا ہی تھا کہ عمران نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی میں نے اپنے پیر اندر کر لیے اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ میرے پیچھے پیچھے اسد بھی روتا ہوا آیا تھا۔ کہنے لگا، امی ایمن میری بہن ہے، میں اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن عمران نے اسد کو بھی جانے نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے عمران بھی بے چین تھے، کچھ بھی ہے، آخر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔
پہلی اولاد تھی ایمن ان کی۔ جیسے تیسے رات کٹی، صبح ہوئی۔ بے من سے میں گھر کے کام کر رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایمن کھڑی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، امی مجھے گھر سے دور مت کریں، اس گھر سے دور ہو کر میں مر جاؤں گی، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ایمن کو اتنی خراب اور بدحواس حالت میں دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایمن کو اندر لے کر آئی، اسے پانی پلایا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے تجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایمن نے روتے ہوئے بتایا کہ امی میں گھر سے غصے میں نکل گئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ابھی میں کچھ ہی دور گئی تھی کہ کچھ لڑکوں نے مجھے پکڑ کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا اور ایک ڈھابے پر لے گئے۔ ان لڑکوں کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتے، کچھ لوگوں کا قافلہ ادھر آ گیا اور ان لوگوں نے جب ان لڑکوں کو میرے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بچا لیا۔ پھر رات میں ان لوگوں نے مجھے اپنے پاس ہی رکھا، بولے جب صبح ہو جائے تو اپنے گھر چلی جانا۔ اسی ایک رات میں نے ان لوگوں کے درد کو سمجھا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، اسی لیے کرتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا اور لوگ بھی تو ہیں ان لوگوں کی طرح، ہمارا دماغ نارمل لوگوں سے الگ تھوڑی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے من میں ارادہ کیا کہ میں پڑھوں گی، لکھوں گی اور اپنا کریئر بناؤں گی، اپنی خود کی ایک پہچان بناؤں گی۔ بس امی، آپ اور پاپا مجھے معاف کر دو اور اپنے پاس اپنی ممتا کی چھاؤں میں رکھو۔ میں نے تو معاف کر دیا ہے ایمن، پیچھے سے عمران کی آواز آئی تو ہم دونوں ہی چونک گئے۔ پتہ نہیں وہ کب سے کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ایمن عمران کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اسے چپ کرانے لگے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رات میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ دونوں باپ بیٹی کے ملنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ایمن پڑھائی میں دل و جان سے جٹ گئی۔ ایمن نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا اور اپنے خواب کو پورا کرنے میں لگ گئی۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا۔ اس بیچ ہمیں لوگوں کی کئی باتیں سننا پڑی۔ ایمن نے ہمت نہ ہاری، لیکن عمران اور میرا حوصلہ دینے پر وہ آگے بڑھتی گئی، اور آج میری ایمن ایک بہت ہی کامیاب ڈاکٹر ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، جس بھی مریض پر ہاتھ رکھتی ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ دونوں بھائی بہن نے مل کر ایک اسکول بنایا، جس میں انہوں نے غریب بچوں کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ اٹھایا۔ جو لوگ پہلے ایمن کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اب ان کے منہ بند ہو چکے تھے۔ دور دور تک میری ایمن کا نام تھا۔ جب بھی ایمن کو دیکھتی ہوں تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔